خرابی طبیعت کی بنا پر محفل میں بہت دیر سے پہنچا. دوسرا اس حوالے سے کہ یہاں بہت سے نوجوان ہیں، سارے نوجوان ہمارے لیے واجب احترام، سادات کرام، علماء کرام، ائمہ مساجد، نوجوان، یہ سب ہماری آنکھوں کے تارے ہیں. یہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں اپنے اپنی جگہ اپنے اپنے میدان میں نہ صرف نسبتیں ملی ہیں بلکہ اپنے اپنے فیلڈ میں اپنے اپنے میدان میں اپنے اپنے میدان میں رہتے ہوئے انہیں خدمات کا موقع ملا. اب اسی دوران سید حبیب شاہ صاحب پورا سیدہ شریف سے تشریف لائے. میں انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ان کے علاوہ آستانہ عالیہ حسینیہ نقشبندی الصغر شریف تلاگنگ سے فقیر میاں محمد نقشبندی الحسینی تشریف لائے. یہاں تنویر قادری صاحب سے قبل حافظ محمد فیاض عباسی صاحب نے نعت پیش کی تھی. فیاض عباسی صاحب اس آستانہ عالیہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے پرانے نوجوانوں میں شامل کہ جب ہماری محفلوں کی ابتدا ہوئی تھی تو اس زمانے میں بھی یہ ہماری محفلوں کی رونق بنا کرتے تھے. اللہ پاک نے انہیں سوز و گداز بخشا ہے، آواز کا حسن بخشا ہے. ماشاء اللہ کمشنر آفس رابرٹ پنڈے اور سیشن جج کی کورٹ کی جو مسجد ہے اس مسجد میں یہ امامت کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں. نعت کے لیے بھی جگہ جگہ تشریف لے جاتے ہیں اور ماشاء اللہ ان کی نعت بڑی پر اثر ہوتی ہے. اللہ اس فیض و کرم میں مزید اضافہ فرمائے. ڈاکٹر صاحبزادہ صاحب الرحمان صاحب سے ان کی نسبت بھی ہے، اس حوالے سے بھی یہ خوش نصیب ہیں. بہرحال ہمارے لیے ہر حوالے سے واجب احترام ہے، لیکن میں فیاض عباسی صاحب سے معذرت خواہ ہوں کہ انہیں مناسب ٹائم نہ دیا جا سکا. اب فقیر میاں محمد نقشبندی الحسینی یہ درمیان میں یہ پہلے سے تشریف لائے ہوئے ہیں، لیکن درمیان میں انہوں نے اپنا کارڈ پیش کیا، اپنی ایک آرزو کا اظہار کیا. تو میں تو چاہتا ہوں کہ جتنے بھی نعت پڑھنے والے ہیں سب کی آرزوؤں کا احترام کیا جائے، سب کو موقع دیا جائے. لیکن وقت کی تنگ دامانی اس کی اجازت نہیں دیتی. مسائل ہوتے ہیں، 2:15 بجے یہاں پہ زور کی نماز کا معاملہ بھی ہوتا ہے. بہرحال نہ سمجھنے کی بنا پر ہمارے ساتھی بزرگوں کو مناسب ٹائم نہیں دے سکے. محفل کی ہمارے یہاں جو پرانی ترتیب چلی آ رہی ہے اس کے تحت آخری نعت خصوصی نعت جسے آپ لوگ کہتے ہیں وہ یا سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی کی ہوتی ہے. ان کی عدم موجودگی میں آخری نعت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ تنویر احمد قادری صاحب کی ہوتی ہے جو صدر بزم علماء غوث اعظم ہیں. لیکن چونکہ ایک غلط فہمی پیدا ہوئی، ان سے پہلے نقشبندی صاحب کو ٹائم نہ دیا جا سکا، تو یہ زیادتی ہے کہ ایک آستانہ عالیہ سے تشریف لائے، ایک سلسلے سے بھی نسبت ہے، پھر تلاگنگ سے ان کا تعلق ہے. تو اس حوالے سے میں ان سے معذرت خواہ ہوں کہ ہمارے ساتھی سمجھ نہیں سکے. بہرحال اب مجبوراً وہ جو آپ کی ترتیب ہے پرانی جو آپ کا شیڈیول ہے اسے ڈسٹرب کرنا پڑا ہے، لیکن یہ میری مجبوری کہ اب انہیں وقت دینا ہے. لیکن میں عرض کروں گا انتہائی معذرت کے ساتھ فقیر میاں محمد نقشبندی الحسینی سے کہ وہ 5 منٹ میں جو بھی چاہتے ہیں وہ اپنا کلام پیش کریں، اگرچہ انہیں زیادہ ٹائم ملنا چاہیے. محبت نال عقیدت نال جتنی خلقت اندر بیٹھی، جتنی خلقت باہر بیٹھی، کھلے نے کھلوتے نے، میں تمام میرے سر دے تاج ہو تسی تے سارے میرے سونے آقا تے ڈھلا درود شریف نہیں پڑھنا، انج پڑھنا ہے
کہ جس طرح اللہ اپنے سونے محبوب ٹھکا کے بنائے، سجا کے بنائے، بڑے کائنات جو لاڈلے محبوب بنائے، ان اونچا درود پاک پڑھو تاکہ اللہ خوش تھی ہوگے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اونچا پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ یا حبیب اللہ۔ خطبہ میں نہیں پڑھیا، درود شریف پڑھایا ہے، کیونکہ درود شریف ہوگے جڑا میرے رب دا خطبہ ہے، اس کو ود کے اور کوئی نہیں۔ فیاض عباسی صاحب ماں جان دیں سود دی اٹی گھر کے بینی پئیے، کسے پوچھے ابتڑی کے دے بینی پئی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام دی خریدار بن کے بینی پئی، اکھے کیوں بینی پئی؟ اکھے میں انہاں دی خریدار بن کے بینی پئی ہیں کہ قیامت دے دن حضرت یوسف علیہ السلام دے نام خریداران یوسف میرا نام شامل ہو جائے۔ میاں محمد نقشبندی الفقیر کھڑا اس واسطے نہیں ہویا کہ میں نے اپنی کوئی شان مطلب ہے، میں تا اہل اللہ دے دا آستانے تے آیا، میں تا صوفیاء دے آستانے تے آیا، میں تا قاسمیہ دے آستانے تے آیا، میں تا اللہ والے دے آستانے تے آیا، میں تا سخیوں دے بوئے تے آیا، میں تا کملی والے دی میلاد دی شریف دی محفل چایا، میں تا میلاد مصطفیٰ دی محفل چایا، میں تا غوث المراد دی محفل چایا، اس نیت نال آیا کہ قیامت والے پیارے کملی والے دے غلاماں وچ میرا نام شامل ہو جائے۔ غلام بیٹھے ہو سال ہو گئے خطابت میدان کے اندر میں نہ دیکھے میں مجھے پہ پتہ لگتا میرے خواجہ زندہ پیر گھنگوری سرکار بیٹھے رہے میں ایک جملہ آخر لگا کہ تواڈے سینے وچ پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماندے سن محفل نہیں ہوندی کہ بڑا مجمع ہوے، محفل چار بندے ہون جویں ہون صوت والے جنہاں دے اندروں بھوک نکل جائے انہاں چواں بندیاں دی وجہ نال محفل سج جاندی ہے۔ میں عالم تصورات دے اندر تہجد دے ٹائم دے اندر قاضی صاحب سونا پڑھیا ہے، سونا پڑھیا پھر توجہ دے نال سخیاں دے رویے تے آیا، میں عالم تصورات دے اندر پوچھیا مولا جے کملی والے نوں نہ بناندا تو رب سی تو کل ہو اللہ سے حضور کی شفق کا میں لینا سے میں پوچھا یا اللہ محبوبہ کیوں بنایا تیری الوہیت سے تو کل ہو اللہ خود سے اللہ سمجھ سے اپنے محبوب کو کیوں بنایا آواز آئی جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا حریر ناز کے بندے اٹھانے کا خیال آیا، خدا کو نور جب اپنا خدا کو نور جب اپنا خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا تو محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا۔ جب توجہ میں کر ختم کرنے آتا ہوں، جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، حریر ناز کے پردے اٹھانے کا خیال آیا، خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا تو محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا۔
جڑے تعلق رکھے دیو میں تک سبزدہ صاحب خامن کی تعریف ہوئے عورت خوش نہ ہوئے وہ عورت نہیں خامن کی تعریف ہوئے عورت خوش نہ ہوئے وہ عورت نہیں استاد کی تعریف ہوئے شاگرد خوش نہ ہوئے وہ شاگرد نہیں پیر کی تعریف ہوئے مرید خوش نہ ہوئے وہ مرید نہیں قبری والے کی تعریف ہوئے امتی خوش نہ ہوئے وہ امتی نہیں حب درویشاں کلید جنت است حب درویشاں کلید جنت است دشمن عشق سزائے لعنت است حضرت فرید الدین فرمانے کہ اللہ والے کی محبت یہ جنت کی کنجی ہے نہیں سمجھے گا کوئی بات حب درویشاں کلید جنت است اللہ کی محبت اللہ والے میں تقریباً 12:30 تو پہلے آیا میں پہلے اندر مسجد اتنا بڑھیا پہلے میزانہ سے دعا منگی ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے کیوں کہ میں پہلے اے دربارہ مزارات شریف کے پہلے میں دعا منگی دعا مانگ کے تے بعد چٹھی میں اندر آیا کیوں کہ میں آیا تے اتھو ماں پتہ ہے کہ میں سلے چے جاؤ تے فیض جنہ دور سوندا ہے پہلے انہاں کو فیض ملتا ہے انہاں دی دشمنی اے صدائے لعنت ہے آخری گلتے میں تقریر اپنی ختم پہ کرتا کنڈیاں دی بیر ہو گئے نہیں سمجھے جاتی بات میں پتہ نہیں بات آ سکے نہ میں حضور کو سلام پیش کرے نا آستانہ علیہ کلیام شریف درویش آباد شریف اگے دربار کلیام شریف کو دیا کہ درویش آباد شریف حضرت قبلہ بابا لال حسین صاحب میں ہر سال اسے خطاب کرنا صاحبزادہ صاحب نے میں سلام چبایا انہوں نے کہا پہلے جا کے حضور آپ میرا سلام پیش کرنا ہے چونکہ شریف کے آستانے سے خطاب ہوتا ہے آخری شعر تو میں تقریر ختم پہ کرنا اس کے بعد ایک حدیث پڑھ کے گل ختم حضور قبلہ صدر سرکل قبلہ کا سیسا کڑیاں دی بیر ہوئے اتے چڑھنا نہیں چاہیے پانی ہوئے چڑھے ہویا وچ وڑنا نہیں چاہیے آپس بھراواں لڑنا نہیں چاہیے رب جی نوں عزت دے وے بے کے سڑنا نہیں چاہیے کڑیاں دی بیر ہوئے اتے چڑھنا نہیں چاہیے او بھراواں دی عزت کیتی کرو کملی والے فرمایا جڑا نکا بھرا وڈے دا احترام کردا ہے انہیں سمجھو اپنے پیو دا احترام پہ کردا ہے اللہ نے فرمایا جڑا وڈا بھرا نکے بھرا دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے جتنے سر تے وال ہوندے اتنی نیکیاں ملدیاں او بھراواں دی قدر کیتی کرو بھرا نہیں ملدے آج بھرا بھراؤ دا خون دا پیاسا بن چکا ہے خدا دی قسم کڑیاں دی بیر ہو گئے اتے چڑھنا نہیں چاہیے پانی ہوئے چڑھے ہوئے وچ وڑنا نہیں چاہیے آپس وچ بھراواں لڑنا نہیں چاہیے رب جی عزت دے ایک سڑنا نہیں چاہیے آئے میرے کو ٹائم دے جو میں اگے گلا کرا آخر تے میں حدیث پہ پڑھنا مولانا اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندیاں دے پیشوا میں تنقید کسی نے قدری کی تھی نہ میں نے کوئی طریقہ تھا میں ادب کا نام لے رہا ذرا توجہ انہوں نے یہ حدیث اپنی کتاب میں لکھی اولیائی تخت قبائی لا چارف سوائی ذرا توجہ یار اولیائی تخت قبائی لا یعرف الا سوائی اس کا ترجمہ میرے کو وقت نہیں کہ میں کرا وقت ہو گیا تک کرا میں اپنے ولیوں میں رحمت کی چادر چھپا کے رکھے ہیں میں اپنے ولیوں میں اپنے ولیوں میں اپنے ولیوں رحمت کی چادر چھپا کے رکھے مولا چھپا کے کیوں رکھے کہ جس طرح لوگ نبیوں کے بے ادب ہو کے کافر ہو گئے کہیں میرے ولیوں کے بے ادب ہو کے کافر ہی نہ ہو جائے میں انہوں نے چھپا کر کیا آخر میں غوث پاک کی شانی شعر پڑھ کے گل ختم
کیونکہ میں پتہ لگیا ہے کہ میں نقشبندی نا یہ آستانہ قادریہ ہے. میں جتنی بڑی گل کی تھی انہیں کنجوسی کی تھی. پچھوں بھی آواز آئے تاکہ نظار والے خوش تھی بنن. ذرا توجہ دے نال میری گل میں کردا. میں نقشبندی اے آستانہ قادریہ جیلانیہ حسنیہ حسینیہ آستانہ قادریہ غوث اعظم درمیان اولیاء. ہائے غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان غوث اعظم ولیاں وچ انجن جویں نبیاں وچ سید الانبیاء. حضور جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا ہی نہ تھا. سونیوں آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. وآخر دعوانا